موسیٰ ہارون علیہ السلام، اور 1400 برس کے بعد پھر آخری دو ہیں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. یوں سمجھ لیجئے. اور اس کے درمیان یہ تار ہے، اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود ہو. لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1400 برس ان کے جو ہیں، اس کا کلائمیکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا، روح منہ، کلمتہ القاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ، عظیم ترین معجزات. انہوں نے کیا کہا؟ یہ ولد الزنا ہے، حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے. اصل حکومت اس وقت رومیوں کی تھی حکومت، لیکن انہوں نے انہیں آٹونومی دے رکھی تھی، اپنے مذہبی معاملات تم خود طے کر سکتے ہو. تو قائفاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا، اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سولی چڑھا دیا جائے. پائلیٹس پونٹس، اس کے پاس ان کے ازداج پہنچ گئے، یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرو، سولی چڑھا دو. خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی. اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے تھے، صاحب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف، تم کہتے تو ٹھیک ہے سولی چڑھا دیتے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر. ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا، جوڈاس اسکریوت. اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ انجیل میں ہے. لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی انجیل. گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس. یہ حواریین مسیح میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے، کینونیکل نہیں مانتے. 100 انجیلیں تھیں، 104 تھیں، جن میں سے 4 چنی ہیں انہوں نے. یہ متی اور جان اور مرقس مارکس یہ ہے. تو یہ 4 انجیلیں ہیں، انہوں نے تسلیم کیے کہ یہ کینونیکلز ہیں، یہ تو ہے حقیقی. باقی جو ہے 100 اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. ان میں سے ایک ہے یہ برنباس. اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، جیوڈاس کی، یہودا جیوڈاس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی سی. وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا. وہ غدار تھا، غداری کی سزا اسے ملنی تھی، وہ مل گئی. حضرت مسیح کو فرشتے 4 اٹھ رہے ہیں. جس کوٹھڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے، ایک باغ کے اندر وہ کوش تھے، اس کی چھت پھٹی ہے. 4 فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں. چھت برابر ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا. بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان. لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغضوب علیہم قرار دے دیا. نوٹ کر دیجیے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اس امت کو نسیہ منسیہ کر لیا جائے. حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں؟ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں؟ حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی. یہ اللہ کا قاعدہ رہا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام جہاں بھیجے گئے، مدین کا علاقہ جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے، آل فرعون جن کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، سب ہلاک کر دیے گئے. کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا ذات، نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. نبی آیا، اس نے دعوت دی، جس نے مان لیا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا.
نہیں مانا، اس کی اپنی جو ہے آخرت برباد ہو گئی، دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا۔ لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں، مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے ہلاک ہو۔ تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، وہ ہے ایک حکمت، میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا۔ فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ، اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی، کہ ان کو ابھی مہلت دے دی کہ تمہیں آخری 30 سال، جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن، سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب، جبکہ قوم بالکل برباد، نسیم منسیہ کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھے ہی نہیں آبادیاں، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے، مکین نظر نہیں آتے۔ یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا، حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت۔ اس کو یوں سمجھئے کہ کسی شخص کو پھانسی کا حکم تو ہو جائے، ایگزیکیوشن نہیں ہوتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے، اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ، ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے، عذاب استیصال، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب، وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت، لیکن اللہ نے ان کی مہلت دراز کی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا۔ 600 برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا۔ اب پھر ایک موقع دیا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا، دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں، تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے، رحم فرمانے کو تیار ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ، یہ شاہدرا ہے ہدایت میں آنے کا، اس میں داخل ہو جاؤ، محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم، دامن محمدی میں آ جاؤ، اب بھی ہم تمہارے گناہ بخش دیں۔ لیکن نہیں، اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس لی، اور اب یوں سمجھیے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے، یا ہدف کون ہے، ٹارگٹ کون ہے؟ جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ، وہ تو ہے ہی جہنمی، ان پر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ لیں میری بات۔ حضور کی بعثت کے بعد جنہیں حضور کو رد کر دیا، ان کو ایمان نہیں لائے، وہ کون ہے؟ کافر، وہ جہنمی ہے ہی ہے۔ لہذا اس کے اوپر کوئی محنت صرف کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں، اس کا اصل ٹارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آ کر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر۔ اور اسی طرح یہود کا معاملہ، اگرچہ ویسے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں، انہیں حیوان سمجھتے، ان کی جان مال اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں، جس طرح چاہے لوٹے کھسوٹے کھائے پیے انہیں، لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد۔ کیوں؟ وہی تکبر اور حسد، وہی بیماریاں۔ انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ 2000 سال سے یہ نبوت ہماری میراث، ہماری جاگیر، بنو اسرائیل کے اندر
سینکڑوں نبی آئے، 3 کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی. یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ امیین میں سے، یہ جینٹائلز میں سے، یہ گوئلز میں سے، یہ حقیر ان پڑھ. کہاں ہم، کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گے. حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے. لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں جل اٹھے. اب ان کے بھی دشمنی کس سے ہے؟ محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گٹھ جوڑ ہے. اب دیکھیے یہ ہے میری گفتگو کا اب تک کی گفتگو کا حاصل. یہ گٹھ جوڑ، ایک غیر مرئی دنیا، انویزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج. انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جگہ اس کے ایجنٹ ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، ایک پوری قوم، ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. ان دونوں کی گٹھ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہے انسانیت کے. پہلا دشمن ابلیس لعین، عزازیل لعین، اور دوسرے دشمن یہود ملعون. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا. اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. اب لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا. یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ کو، ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار ہے. اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے
تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے۔ عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں۔ لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے۔ یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا۔ بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی شروع ہوئی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں انہیں ذلیل کیا گیا۔ شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ۔ آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق وہ بھی ایک حیوان ہے۔ ایسے ہی یہ ہے یہودی گالی، جیوڈ گالی۔ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی۔ اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جب کہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ، یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے گئے۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، انہیں اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ۔ یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، ابھی وہیں پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے، جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔
بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن ہوا کیا، ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم. اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بددیانتیاں آتی رہیں گی. اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے. قریش کو دعوت دیتے، آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے. یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے. من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے. بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں. یہ ساری اس اصل شرارت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا. دشمن، رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین. مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہود. حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت ہے. بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں. محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی سے. انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے. اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں. خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو گیا. لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا.
یہ احسان عظیم حضرت عمر کا. اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی. حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو. لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں، زیارتیں کریں اور جائیں. یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آنر کیا، بنو عباس نے کیا. پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی. فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد